وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے اس مہمان مکرم جن کی قسمت میں اللہ رب العزت نے وہبی انداز میں ایسی حسین و جمیل آواز کر رکھی ہے کہ ان کی تلاوت نہ صرف دلوں کو موہتی ہے، بہت سی آنکھوں کو بہت چاہنے اور بہت روکنے کے باوجود کل ہم نے دیکھا بڑودہ میں کہ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے تو کئی آنکھوں سے آنسو نظر آ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان کی صحبت میں رہ کر بالمشافہہ ان کو سن کر ہم اپنے قلوب کو پاکیزگی بخشیں۔ بھائیو، یہ کوئی نئی اور کوئی جدید طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ ان سوختہ جان اور اللہ رب العزت کی یاد سے معمور قلوب کے حامل آبا کے اولاد ہیں۔ آپ دیکھیے امام شافعی علیہ الرحمہ کتنے بڑے امام ہیں، لوگوں نے ان کے تذکرے میں لکھا کہ ان کے معاصرین، ان کے ہم زمانہ، ان کے احباب، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ کبھی کبھی اجتماعی طور پر ان کی خدمت میں پہنچتے اور ان سے درخواست کرتے کہ امام، قلوب کی قساوت کی وجہ سے ایک مدت سے ان آنکھوں نے آنسو نہیں بہایا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ان آنکھوں سے دو چار آنسو آ جائے۔ بھائیو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے نامعلوم کتنی ساعت غفلتوں میں، واہی تباہی میں گزارنے کی وجہ سے اپنے قلوب کو سیاہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان قلوب کی سیاہی کو ختم کرنے کا کبھی کسی کو فکر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے آبا تھے کہ کچھ دن اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں ہوتا تھا تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کرتا بہت نیا، بہت اچھے کپڑے کا، بہت اچھے درزی کی یہاں سلا ہوا کپڑا، جب کسی دعوت میں گئے، کہیں کسی سے کوئی سالن گر گیا، آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور پھر وہ جلدی سے اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جا کر گھر والوں سے کہتا ہے فلاں نے ہمارا کرتا خراب کر دیا، اس کو ذرا دھو دیا جائے، اس کے داغ کو مٹا دیا جائے۔ بھائیو، گناہوں کی وجہ سے، نہ معلوم کیسے کیسے گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب داغدار ہیں۔ کپڑوں کے داغ کو تو ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے منظور نہیں رکھا، لیکن قلوب کے داغ کو مٹانے کا کبھی ہمیں فکر نہیں ہوا۔ یہ وہ مجالس ہے، الحمدللہ ان مجالس کی برکت سے ہمارے قلوب کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، دل کو اپیل ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ان قراتوں کی وجہ سے بہا ہوا آنسو انشاءاللہ قلوب کی سیاہی کو مٹائے گا، قلوب کے داغ کو مٹائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ پہنچتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے جہاں زبردست علوم کی دولت سے نوازا، فقہ میں امتیازی بصیرت سے آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا، وہاں بڑی عمدہ آواز بھی آپ کے حصے میں کر رکھی تھی۔ چنانچہ رات کی تنہائیوں میں جب یہ لوگ اس پاکیزہ اور ایسے نیک جذبے سے ان کی خدمت میں پہنچتے، آپ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے کلام کو ایسے حسین اور جاذب آواز میں تلاوت کرتے، سب کے آنکھوں سے آنسو آتا، اور صرف آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ ان کی چیخیں نکل جاتی، اور پھر جب چیخوں کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو یہ فکر ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی فرد کی روح پرواز کر جائے، تو وہ اپنی تلاوت کو بند کر دیا کرتے تھے۔ قلوب یہ اس کی مانگ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا تھا؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے، ایمان کی نعمت ان کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورہ طور کو تلاوت فرمایا، اور ایسی حسین اور جاذب آواز کہ کسی باجے کی آواز کو بھی کبھی ہم نے اتنا حسین نہیں سنا تھا۔
سارے باجے ان کے سامنے، ان کی آواز کے سامنے پھیل تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب آپ نے سورہ طور کو تلاوت کیا تو میری حالت غیر ہو گئی، اور کہا کہ جب آپ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون پر جب حضور پہنچے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ لبوں کو آ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ قرآن کریم واقعتاً بہت نواحی سے، کئی اینگل سے قرآن کریم اپنے میں معجزانہ شان رکھتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک موقع ایسا عنایت فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور ایسی زبردست امتیازی نعمت کے حامل پھر ہمارے یہاں تشریف لائے، اور ہمیں 2-4 منٹ ان کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کریم کو اس انداز میں سن کر اپنی فطرت کو پاکیزگی بخشنے کی اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم فرمایا۔ قرآن کریم امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فجر کی نماز میں تلاوت کرتے، ایک مرتبہ شیخ کی تلاوت بہت عمدہ، کہا ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کہا سارے مصلی لوگوں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے شیخ جو کہ امام تھے اور اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، ان کے سر پر ہدہد نامی پرندہ موجود تھا۔ قرآن دنیا کے لوگوں کے قلوب کی دنیا بدل دیا کرتا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ قدرت نے جہاں خطابت کا زبردست ملکہ عنایت فرمایا تھا، بہت حسین اور بہت اطیب آواز سے آپ کو نوازا تھا، فجر کی نماز میں بہت دور دور سے لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کا شوق رکھتے اور ان کی یہاں حاضری دیا کرتے۔ جب آپ فجر کی نماز میں اللہ کے کلام کو حسین آواز میں تلاوت کرتے تو لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتے، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ ہم شیخ کا صمیم قلب سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو شیخ نے وہ آواز سے نوازا ہے کہ وہ ترپا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کل وہ بڑودہ کی رات کی مجلس میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کو تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس درد سے نصیحت کرتا ہے، ظاہر بات ہے باپ اور ماں وہ اپنے بیٹے کے باب میں جو دکھ رکھتی ہے کون رکھ سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس دکھ اور جس درد سے یہ نصیحت فرما رہے تھے، ان کے لہجے اس کی شرح کر رہے تھے، ان کے لہجے اس کی شرح کر رہے تھے، طبیعت فرق گئی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے کلام کو تلاوت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ سلیقہ چاہتے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کریں۔ ہم شیخ کی خدمت میں 100 بار سلام عرض کرتے ہیں، اور شیخ کا نہ معلوم کس عبارت میں کن الفاظ میں ہم شیخ کا شکر بجا لائیں کہ شیخ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے لہجوں کو سمجھتے ہیں، ہم قرآن کے حقوق کو سمجھتے ہیں، ہم معانی اور لہجوں کی انطباق کو شیخ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، ہم اجمی لوگ ہیں، برسوں اداروں میں گزارتے ہیں، اور ہم ایک فن کو لیے چلتے ہیں، مدت سے مشق کرتے ہیں، لیکن واقعتاً اور حقیقت آپ کے سامنے ہم عرض کریں کہ ہمارا اور ان کا حال ایسا ہے کہ ہم جیسے پرائمری اسٹیج کی پہلی اور دوسری کلاس میں ہیں اور شیخ یونیورسٹی اور کالج کے درجہ رکھتے ہیں۔ ان حضرت کی تشریف آوری سے ہمارے یہ پتھر ہیرا بن سکتے ہیں۔ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے جب پڑھ رہے تھے، شیخ نے کہا کہ ان بچوں میں صلاحیت ہے، دنیا اس کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے، اپنے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو کوئی کلاس بخشنے کے لیے بہت بڑی بڑی شخصیات کو بڑی لاگت سے اپنے یہاں مدعو کیا کرتے ہیں، بڑے سیمینار قائم کیے جاتے ہیں، انٹرنیٹ پر لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے مضامین پڑھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی قرات اور حسن قرات کی رفعت کا ایک ذریعہ وسیلہ ہے کہ آپ تشریف لائیں گے، یہاں کے لوگوں کی قرات تک کلاس بڑھے گا۔ ہم ان کی صحبت اختیار کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم یہاں کے ارباب انتظام کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان بھائیوں نے کتنی محنت سے اس محفل کو منعقد کیا اور ہمیں اور آپ کو ایسے حسین اور جاذب انداز میں قرآن کریم سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ بھائیوں،
یہ محفل ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کل ہم نے کہا تھا کہ عطر کی ایک بوتل ہوتی ہے، اس میں گوبر کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ یہاں بہت سے لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل میں اس شیخ کی قرات کو بھی کیش کریں گے۔ ہم ان بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ آپ کے اس پاکیزہ موبائل کو پھر کسی دوسرے کی گنجائش نہیں رہے گی، اپنی ناپاکیوں کو دور کیجئے، اور رات کی تنہائیوں میں جب بالکل خاموشی چھائی ہوئی اور بندہ اپنے بستر پہ جب گیا ہو سونے کے لیے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ان بندوں کو جن کو قدرت نے موہوب انداز میں بڑی دولت سے نوازا ہے، ان کے قرآن کو سنیے، اور پھر صبح اٹھتے ہوئے اپنے قلوب کا جائزہ لیجئے، آپ کو پاکیزگی کا بین احساس ہوگا۔ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا دل جلا بندہ بہت جاذب، حسین اور حزین لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ان کی تلاوت کو جب سنتے ہیں تو دلوں کی دنیا بدلتی ہے، اور کچھ ساتھ اپنے حصے میں ایسے آ جایا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ وہ ساعت ہوتی ہے جس کا ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم یہاں کے ارباب انتظام کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کی، ان کی نسلوں کو قرآن کریم کی اس دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھے، اور ہمیں ایسے سنہرے موقع بار بار عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔